السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ایف زیڈ انگلش ورڈ۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے ناؤن اور اس کے ٹائپس۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ناؤن کی ڈیفینیشن۔ اے ناؤن از اے ورڈ دیٹ نیمز اے پرسن، پلیس، تھنگ، اینیمل اور آئیڈیا۔ اسم وہ لفظ ہے جو کسی انسان، جگہ، چیز، جانور یا خیال کا نام ہے۔ جیسے ایگزامپل ہے بوائے، پاکستان، واٹر، لو، فیملی۔ یہ جو ہمارے ہیں یہ ناؤن ہے، کسی چیز کے یا کسی جگہ کے، کسی ملک کے یہ نام ہے۔ جو بھی نام ہے ان کو ہم ناؤن کہتے ہیں۔ ناؤن کا سب سے پہلا ٹائپ ہے پراپر ناؤن، جس کو ہم اسم خاص کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن ہے اسپیسیفک نیم آف اے پرسن، پلیس اور تھنگ۔ کسی خاص انسان، جگہ یا چیز کا نام۔ جو بھی نام ہے، ہم نے کسی نہ کسی چیز پہ کوئی ہم خاص نام رکھتے ہیں تو ان خاص ناموں کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ جیسے ایک لڑکا ہے جس کا ہم نے نام رکھا ہے علی۔ یہ جو علی ہے ایک پراپر ناؤن ہے۔ اگر ہم بوائے بولتے ہیں یہ ہمارا کامن ناؤن ہوتا ہے، کیونکہ ہم بوائے سب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو علی ہے یہ ہم نے ایک پراپر نام رکھ لیا ایک لڑکے پہ۔ جیسے پاکستان، یہ ایک کنٹری کا نام ہے۔ یہ کنٹری کا نام ہے، ایک خاص نام رکھا گیا ہے۔ دوسرے کنٹری کو ہم پاکستان نہیں بول سکتے کیونکہ یہ ہمارے کنٹری کا ایک خاص نام ہے۔ تو اس کے بعد ہے ہمارا کامن ناؤن۔ نمبر 2 پہ آتا ہے ہمارا کامن ناؤن۔ کامن ناؤن کو ہم کہتے ہیں اسم عام۔ اس کی ڈیفینیشن ہے اے جنرل نیم فار پیپل اور تھنگس۔ کسی بھی انسان یا چیز کا عام نام۔ فار ایگزامپل بوائے، سٹی، بک، کنٹری۔ یہ جو نام ہے کامن ناؤن ہے، یہ بالکل عام نام ہے جو ہم سب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں پر 10 لڑکے ہوں تو ان کا الگ الگ نیم ہوگا، کوئی ایک پراپر، لیکن ہم ان کے لیے ایک ہی نام، جو ایک ہی ناؤن ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بوائے بولیں گے یہ بھی بوائے ہے، یہ بھی بوائے ہے، یہ بھی بوائے ہے۔ یہ ہمارا جو کامن ناؤن ہے یہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے ہم اس کو بولتے ہیں کامن ناؤن۔ کامن ناؤن کے بعد ہے ہمارا کلیکٹیو ناؤن۔ نمبر 3 پہ ہے کلیکٹیو ناؤن، جسے ہم اسم مجموعہ کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن ہے اے ورڈ دیٹ نیمز اے گروپ آف پیپل اور تھنگس۔ افراد یا چیزوں کے مجموعے کا نام۔ ایگزامپل ہے ٹیم، کلاس، آرمی، فیملی۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ٹیم جو ہے، ہمارا کلاس ہے، آرمی ہے، یہ فیملی ہے، یہ ہمارے کلیکٹیو ناؤن ہے، کیونکہ یہ ایک لفظ پورے ایک ہجوم کو، ایک گروپ کو شو کر رہا ہے، اسی لیے ہم اس کو بولیں گے کلیکٹیو ناؤن۔ جو بھی ایک لفظ جو پورے گروپ کو، پورے مجموعے کو شو کرے تو ہم اسے بولیں گے کلیکٹیو ناؤن۔ اس کے بعد ہے ہمارا نمبر 4 پہ ایبسٹریکٹ ناؤن، جس کو اردو میں اسم معنی کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن ہے اے ناؤن دیٹ شوز اے کوالٹی، آئیڈیا اور اسٹیٹ، سم تھنگ وی کین ناٹ ٹچ۔ ایسا نام جو کسی خیال، جذبے یا حالت کو ظاہر کرے جسے چھوا نہ جا سکے۔ ایگزامپل ہے اس کا آنیسٹی، لو، بیوٹی، اینگر۔ بیوٹی جو ہے اس کو ہم چھو نہیں سکتے، جو لو ہے اس کو بھی ہم چھو نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ آنیسٹی ہے، یہ بھی ایک کوالٹی ہے، اس کو ہم چھو نہیں سکتے۔ اس میں ڈیفینیشن سے دیکھو صاف صاف نظر آ رہا ہے، ایسا نام جو کسی خیال، جذبے یا حالت کو ظاہر کرے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایبسٹریکٹ ناؤن۔ کسی کی کوئی حالت ہے، کسی کا کوئی ایموشن ہے، فیلنگ ہے، اس کا کوئی نام ہے، اس نام کو ہم کیا کہیں گے؟ ایبسٹریکٹ ناؤن۔ اس کے بعد ہے ہمارا نمبر 5 پہ مٹیریل ناؤن، جسے اسم مادہ کہتے ہیں۔ ڈیفینیشن ہے اس کا اے ناؤن دیٹ نیمز اے مٹیریل اور سبسٹینس فرام وچ تھنگس آر میڈ۔ وہ اسم جو کسی مادے یا چیز کا نام ہو جس سے اشیاء یا چیزیں بنتی ہو۔ فار ایگزامپل گولڈ، واٹر، آئرن، ملک۔ یہ ایسے نام ہیں جس سے ہم دوسری چیزیں بناتے ہیں۔ گولڈ ہے، اس سے مختلف چیزیں بنتی ہے، واٹر ہے، اس سے مختلف چیزیں بنتی ہے، آئرن ہے، اس سے بنتی ہے۔ یہ جو ہے ہمارا مٹیریل ناؤن ہے۔ جو بھی مٹیریل ہوتے ہیں، ایک چیز جس سے دوسری چیزیں بنے تو اس کو ہم کہتے ہیں مٹیریل ناؤن۔ اس ویڈیو میں ہم نے ناؤن اور اس کے ٹائپس پڑھے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز سبسکرائب مائی چینل ایف زیڈ انگلش ورڈ اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک اینڈ شیئر دی ویڈیو۔